تعلیم کا مقصد اولی تخلیقی ذہنوں کی بیداری ہے، اور تخلیقی ذہن بیدار ہوتے ہیں کتابیں پڑھنے سے۔ اور اگر آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھیں گے، کتابیں یہ تو نصاب کی کتابیں ہیں نا، نصاب سے ہٹ کر بھی کچھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے نسخہ ہائے وفا آپ لوگوں کو بتائی تھی، تو وہ خرید دیں اور اس کو پڑھیں۔ اچھا، ورنہ آپ کیا بن جائیں گے؟ کولو کا بیل۔ اب کولو کا بیل کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں نا یوں ایک چکر ہوتا تھا جس پہ بیل چلا کرتا تھا، اس کی آنکھیں تو بند ہیں، آنکھوں کے اوپر تو بڑے بڑے وہ کھوپے چڑھائے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا سفر کر لیا ہے، میں صبح سے چلا ہوں اور نہ جانے میں نے کتنا سفر کر لیا ہے۔ لیکن جب اس کی آنکھوں سے وہ اتارا جاتا ہے تو وہیں کے وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں صبح اس کو کھڑا کیا گیا تھا۔ تو اس لیے آپ کولو کے بیل بن جائیں گے، یا پھر میں نے ایک اور کہا تھا کنویں کے مینڈک۔ اچھا، کنویں کے اندر ایک اور چھوٹا سا کنواں ہوتا ہے اور وہ پانی بھرا رہتا ہے اس میں۔ ایک مینڈک اس کنویں میں پیدا ہوا، اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی وہاں گزار دی۔ اب وہ بزرگ ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اچھا، ایسے کوئی حادثاتی طور پر سمندر کا مینڈک گرا اس کنویں میں اور پھر اس چھوٹے کنویں میں آ پڑا۔ جب دیکھا دونوں نے، ابھی حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، حضرت کا وطن کیا ہے؟ تو اس مینڈک نے جو سمندر سے آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں سمندر سے آیا ہوں۔ اس نے کہا سمندر کیا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا کتنا بڑا ہے؟ کہتا جی بہت بڑا سمندر ہے۔ اس کنویں کے مینڈک نے نا ایک چھوٹا سا دائرہ بنایا، یوں گھوما کہ اتنا ہوگا سمندر۔ اس نے کہا نہیں بڑا ہے۔ اس نے پھر اس سے بڑا دائرہ لگایا، اس نے کہا پھر اتنا ہوگا سمندر۔ اس نے کہا نہیں بھائی بہت بڑا ہے، پھر اس سے بڑا دائرہ لگایا، اچھا پھر اتنا تو ہوگا۔ اس نے کہا بھائی سمندر بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا کیا تیرا سمندر اس کنویں سے بھی بڑا ہے؟ اب اس کی سوچ نا اس کنویں سے آگے نہیں بڑھ پائی، کیونکہ زندگی بھر اس نے اسی کنویں میں گزار دی، وہ قید مقام میں ساری زندگی گزار کے۔ ہم بھی نا ایک چھوٹے سے جہان میں، چھوٹی سی بستی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اچھا، چھوٹی بستی میں زندگی گزارنا ایک برا نہیں ہے، ایک کم محدود ذہنیت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو تخلیقی ذہنوں کی بیداری بے حد ضروری ہے، اور اگر تخلیقی ذہن بیدار ہم کرنے میں ناکام ہو گئے، پھر ہم نے اپنی قوم کو تعلیم کی طرف نہیں لگایا، کسی اور کام کی طرف لگایا ہے۔ ان کو بیکار کر رہے ہیں، ان کے پر کاٹ رہے ہیں۔ جب ہم نے ان کی تخلیقیت ہی ختم کر دی تو پھر کیا اڑیں گے؟ تو پھر تو ٹھیک کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ تو کالج بنائے، فرعون بھی اگر کالج بنا لیتا تو وہ کبھی تاریخ میں بچوں کو قتل کرنے پر بدنام نہ ہوتا، کیونکہ وہ کالج بناتا رہتا۔ کالج کا جو ماحول ہے، جو تعلیم ہم ان کو دے رہے ہیں، جس طرح کے نصاب ہم نے بنا کے ان کو دیے ہیں، اور جس طرح نمبروں کی دوڑ میں ان کو بھگایا ہوا ہے، جس مقابلے میں ہم نے ان کو دوڑایا ہوا ہے، تو اس طرح کا کوئی کالج بنا لیتا فرعون بھی، تو اس کی قوم میں کوئی موسیٰ نہ بنتا، سارے ضائع ہو جاتے۔ تو یہ ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام تعلیم کو کن معنوں میں لیتی ہیں، تعلیم سے کیا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ۔